بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علقامہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ علقامہ کہتے ہیں پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو رفع یدین صرف ایک بار نماز شروع کرتے وقت کیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ ایک طویل حدیث سے ماخوذ ایک مختصر ٹکڑا ہے اور یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ فوائد و مسائل: رفع یدین کو منسوخ یا متروک سمجھنا باطل ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا۔ الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظ اللہ فوائد و مسائل: سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آپ پہلی تکبیر میں رفع یدین فرماتے تھے، پھر دوبارہ نہ کرتے۔ فوائد و مسائل از الشیخ حافظ محمد امین حفظ اللہ: تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین نہ کرنے کا بیان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور پہلی بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر انہوں نے دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے قریب تک اٹھاتے تھے، پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظ اللہ فوائد و مسائل: سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کانوں کے قریب تک رفع یدین کرتے، پھر دوبارہ نہ فرماتے۔ اس طریق سے بھی یزید سے شریک ہی کی حدیث کی طرح حدیث مروی ہے، اس میں انہوں نے ثم لا یعود پھر ایسا نہیں کرتے تھے کا لفظ نہیں کہا۔ سفیان کہتے ہیں اس کے بعد ہم سے یزید نے کوفہ میں ثم لا یعود کہا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو حشیم، خالد اور ابن ادریس نے یزید سے روایت کیا ہے، ان لوگوں نے ثم لا یعود کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس طریق سے بھی سفیان سے یہی حدیث گزشتہ سند سے مروی ہے، اس میں ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلی دفعہ اٹھایا اور بعض لوگوں کی روایت میں ہے کہ ایک بار اٹھایا۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا جس وقت آپ نے نماز شروع کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں اٹھایا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ لمبے کر کے اٹھاتے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل: اس حدیث میں رفع الیدین کرنے کا انداز بیان فرمایا گیا ہے۔ سنن دارمی کی روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنی انگلیوں کو قدرے کھولے ہوئے ہوتے تھے۔